کے دل کے اندر جب ایک بیج پڑتا ہے ایمان کا اور اس کی آبیاری مومن تقوی اور اخلاص سے کرتا ہے تب وہ دھیرے دھیرے تناور درخت بنتا ہے. بیج ڈالنے کا ماحول آیا کبھی ہمارے پاس؟ مومن تو وہ ہیں جو اس ایمان کی آبیاری کرتے ہیں. نہیں ہے تو ہم کو مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کے زندگی سے سبق لینا چاہیے. وہی جگہ لکھتے ہیں جب میں نے قرآن مجید پڑھ لیا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیا, شاہ کلید میرے ہاتھ لگی, تو میں نے یہ سمجھا کہ جیسے آج میں مسلمان ہو رہا ہوں. اور اسی اسلام کا اثر تھا کہ کتنے جھونکے ان پر آئے, اور جب ان کو پھانسی کی سزا دینی ہوئی, کال کوٹری میں ان کو رکھا گیا مخصوص لباس پہنا کے, تو اگلے دن دربان ان سے ہاتھ جوڑ کر کے معافی مانگ رہا تھا کہ مولانا مجھے بد دعا مت دے دیجیے گا, میری اتنی سال کی یہاں ڈیوٹی ہو گئی, اس کوٹری میں کوئی شخص ایسا نہیں آیا جو رات بھر خراٹا لے کر کے سویا ہو, وہ آپ ہی تھے. کوئی یہاں آئے اس کو نیند آئے گی؟ لیکن مولانا مودودی نے کہا تھا نا کہ تم اگر اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے تو مجھے کوئی بچا نہیں سکتا, لیکن اگر اس نے نہیں لکھا تو تم الٹے لٹک جاؤ گے, میرا کچھ نہیں ہوگا. یہی ہوا. یہ ایمان ہے, یہ ایمان ہے جو دل کی رگوں کی گہرائیوں میں پیوست ہوتا ہے. سید قطب شہید رحمت اللہ علیہ کو پھانسی کی سزا ہوئی, پھر وہ عمر قید میں بدل گئی. نمبر 1 پہلے دوبارہ پھانسی کی سزا ہوئی, وہ عمر قید میں بدلنے کا تھا کہ فوجی ٹریبونل جس کا فیصلہ تھا اس کی طرف سے تحریر تیار ہو چکی تھی کہ سید قطب سے یہ کہہ دیا جائے پھانسی ان کو نہیں دی جائے گی, اس پر وہ دستخط کر دیں. اس پر یہ لکھا ہوا تھا کہ جمال عبد الناصر سے مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے, میں نے اپنی باتیں سب واپس لے لیں اور میں معافی چاہتا ہوں. سید قطب نے کیا کہا تھا؟ یہ ایمان بول رہا ہے, ہم اور آپ کا ایمان نہیں کہ تھوڑے سے معاملے میں یہاں سے ادھر چلا جائے. انہوں نے برجستہ یہ بات کہی تھی کہ اب تو مجھے وہ موقع آیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ملنے جا رہا ہوں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا, جب ان کی بیوی نے کہا تھا واہ بلالا, ہائے بلال, کہا ہائے بلال مت کہو, واہ ترباہ کہو, ہائے خوشی, ہم تو محمد اور ان کے اصحاب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے جا رہے ہیں, پردہ اٹھنے والا ہے. سید قطب نے کہا کہ پوری زندگی جو کچھ میں نے کی اللہ کی کبریائی میں, اللہ تعالیٰ کے سامنے منہ کیا دکھاؤں گا میں؟ وہ یہ پوچھے گا کہ پوری زندگی تو نے میرے دین کی سربندی کے لیے کام کیا. زندگی سے مراد وہ پیریڈ جب وہ اخوان میں آئے, میرے آیات کی تفسیر تم نے لکھی, فی ظلال القرآن جو انہوں نے لکھی. اب جب میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب کیا دوں گا کہ جب تمہیں آزمائش کا موقع آیا تو تم مکر گئے, پھر گئے, اب تو میں اپنے رب سے ملنے جا رہا ہوں جس کے لیے اپنی زندگی داؤ پر لگائی. انہوں نے کہا یہ 2 انگلیاں جو اللہ تعالیٰ کی کبریائی لکھتی رہیں, جمال عبد الناصر کے حق میں قصیدے نہیں لکھ سکتی, اور پھانسی کا پندہ انہوں نے چوم لیا. میں ان لوگوں کے لیے بات عرض کر رہا ہوں جو اس وقت پوری دنیا میں جو ہما ہمی ہے, اس میں 2 ٹرم چل رہے ہیں اس وقت, آپ اس پر نیٹ پر سرچ کر سکتے ہیں. ایک تو مودودی ازم چل رہا ہے, ایک قطب ازم چل رہا ہے. یہ دو ہستیاں ایسی ہیں جو مغرب کے نزدیک مطعون ہیں, اور ساری جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اس کا صحرا انہی دونوں کے سر جا رہا ہے. اور دونوں نے پھانسی کی سزا پا کر کے وہ اس اطمینان قلبی کا مظاہرہ کیا تھا جو ایمان کا